بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ مڈل ایسٹ میں خاص طور پہ خلیجی ریاستوں کا جہاں تک تعلق ہے، وہاں پہ صورتحال بتدریج بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جب ہوتیز نے پہلا میزائل فائر کیا یو اے ای میں، تو اس کے بعد اسرائیل کی طرف سے فوری طور پہ اسٹیٹمنٹ آئی کہ ہم تیار ہیں یونائٹڈ عرب ایمریٹ کی مدد کے لیے، ان کو انٹیلیجنس فراہم کرنے کے لیے، جس کے لیے لازماً ان کو بیس بنانا پڑتا ہے یو اے ای میں، اور اسی طرح ہم ان کو ویپن سسٹمز بھی یعنی سپورٹ ہتھیاروں کی مدد بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں لگتی کہ ہوتیز سعودی عربیہ پہ تو میزائل وغیرہ مارتے تھے، کیونکہ سعودی عربیہ ان کے خلاف جنگ میں میجر پارٹنر تھا، اور سعودی ایئر فورس بہت زیادہ بامبنگ بھی کرتی رہی، لیکن ان کو اچانک یو اے ای کے اوپر حملے کرنے کا کیا خیال آیا؟ اس کے پیچھے میں ہمیشہ سوچتا رہا ہوں کوئی نہ کوئی سازش ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ مغربی دنیا، کوئی مغربی ممالک، اسرائیل، اس کی انٹیلیجنس یا کوئی اور، یہ ہوتیز کو کیپیبلٹی دے رہے ہیں کہ وہ یو اے ای تک مار کریں، اور اس کا ایک خاص مقصد ہے۔ اب دیکھیے کہ ایران کے ساتھ ویانا میں نئے ایگریمنٹ، یعنی جو نیوکلیئر ویپنز ہیں، اس کے سلسلے میں ایران کے ساتھ نیا معاہدہ کرنے کے لیے امریکہ انڈائریکٹ مذاکرات کر رہا تھا، لیکن آج وہ مذاکرات تعطل کا شکار ہیں، کیونکہ امریکہ ایران سے سب کچھ اگلوانا چاہتا ہے، لیکن اس بات کی گارنٹی نہیں دے رہا کہ ایران کے خلاف جو پابندیاں لگائی گئی ہیں ان کو وہ اٹھائے گا۔ ایران سب سے پہلے اپنے اوپر لگائی جانے والی پابندیوں کو اٹھانے کی بات کرتا ہے، اور پھر معاہدہ ایک پہلے سے طے شدہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس معاہدے پہ ہم قائم ہیں، لیکن یہ کہ امریکہ ان سے اسرائیل کی خاطر وہ کچھ اور مقاصد رکھتا ہے اور پابندیوں کی بات نہیں کرتا۔ اسرائیل نے اس سے پہلے یہ بھی کہا تھا کہ امریکہ اگر معاہدہ کر بھی لے تو ہم ایران پہ اعتماد نہیں کریں گے، اور ہم اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ ہم ایران کے اوپر حملہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کے عزائم جو ہیں ایران کے بارے میں، وہ بہت مختلف ہیں، وہ لازماً اگریسو ہیں، اور وہ اگریشن کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب جیسے ہی دوسرا میزائل آیا یو اے ای کے اوپر، تو پھر ہمدردیاں مزید ٹپکیں، اور تیسرے میزائل کے ساتھ تو امریکہ بھی کود پڑا۔ اب امریکہ کے جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں، انہوں نے اعلان کیا کہ امریکہ تیار ہے، وہ اپنے فائٹر جیٹس بھیجنے کے لیے تیار ہے، اور سیکرٹری ڈیفنس سیکرٹری ہیں لارڈ آسٹن، انہوں نے کہا جی کہ امریکہ تیار ہے اپنے فائٹر جیٹس بھیجنے کے لیے، 5th جنریشن فائٹر جیٹس۔ جیسے ہوتھی نہیں ہو گئے وہ کوئی سوویت یونین کی طرح کی چیز ہے، کوئی رشیا ہے، لیکن یہی وہ امریکہ ہے جو جب سعودی عربیہ نے 2-3 دفعہ بامبنگ کی ہوتیز کے اوپر اور وہاں پہ کیجولٹیز ہوئیں، تو جو بائیڈن نے کہا تھا کہ میں سعودی عربیہ کو ہتھیار دینا بند کر رہا ہوں اس وجہ سے کہ یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر رہے ہیں، یہ وار کرائمز کر رہے ہیں، اور اب وار کرائمز کرنے کے لیے امریکہ اپنے جہاز وہاں پہ بھیج رہا ہے۔ ان جہازوں کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ اس کی نیوی آگے آئے گی۔ نیوی وہاں پہ آلریڈی موجود ہے، ان کا جہاز ہے کول، وہ وہاں پہ موجود ہے، یو ایس کول، اور اس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ گائیڈڈ میزائلز ہیں، پیٹریوٹ ڈیفنس سسٹم ہے، یعنی تمام وہ کچھ ہے جس میں کہ یو اے ای کا دفاع بھی کرنے کی ضرورت اگر پڑی تو وہ بھی کیا جائے گا۔ یو ایس ایس کول جو ہے وہ یو اے ای کی بالکل ان کے پانیوں میں لا کے کھڑا کر دیا جائے گا، اور یہ کہا گیا ہے کہ اس کے اوپر جو ہتھیار ہیں وہ ہر طرح کا
مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیا ہوتیز کے خلاف اتنے سوفسٹیکیٹڈ ویپنز کی ضرورت ہے؟ ہوتیز تو ایک میزائل چلا کے پھر اس کے بعد کئی دن سوئے رہتے ہیں، اور وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ اسرائیل یا کوئی اور ان کو یہ کیپیبلٹی دے رہا ہے ان سے کروانے کے لیے، تاکہ ان کو بہانہ ملے۔ یہاں پہ ایک اور جو خطرناک بات ہوئی وہ یہ کہ آج وہاں پہ تقریباً 60 ملکوں کی نیویز جو ہیں وہ ایکسرسائز کر رہی ہیں امریکہ کے ساتھ، یہیں گلف اسٹیٹس کے آس پاس، اور جو 5واں بیڑا ہے امریکہ کا اس کا ہیڈ کوارٹر بھی بحرین میں ہے، سو بحرین کے قریب ہیں، اور اسرائیل کو پہلی دفعہ اس میں شامل کیا ہے امریکہ نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کے جہاز، جنگی جہاز، وہ اس علاقے میں بھرپور کارروائیاں کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے۔ اس سے پہلے بحرین نے اور یو اے ای نے اسرائیل کے ساتھ مل کے 3 ملکوں کی ایکسرسائز بھی نیوی کی یہاں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک آدھ دن 2 دن پہلے کی بات ہے کہ اسرائیل کے صدر یو اے ای کے دورے کے اوپر آئے۔ اسرائیل کے صدر مختلف ملکوں کے دورے پہ بڑا کم جاتے ہیں، لہٰذا یہ خاص ایک انڈیکیشن دی گئی، اور لازماً اس دورے میں یو اے ای کو کہا گیا ہوگا کہ ہم لا کے یہاں پہ اپنا انٹیلیجنس نیٹ ورک وغیرہ لگاتے ہیں، اور یو اے ای میرا خیال ہے کہ اس سٹیج کے اوپر یا تو ڈر خوف کی وجہ سے فوراً امریکہ کو اور ان کو اطلاع دے گا، ان کو اجازت دے گا کہ آپ لگائیں یہاں پہ، اور ڈر خوف نہیں تو کم از کم ان ملکوں کا پریشر ہوگا، کیونکہ یہ خود بخود آ کے کود پڑے ہیں اور یو اے ای کے سر پہ سوار ہوں گے، اور یو اے ای کے پاس رستہ نہیں ہوگا ان سے جان چھڑانے کا۔ تجربہ یہ بتاتا ہے کہ یہ لوگ آ تو جاتے ہیں لیکن پھر جانے کا نام نہیں لیتے۔ یہاں پہ بیٹھ کے یہ ایران کو انڈر پریشر رکھیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اسرائیلی ایران کے اوپر کوئی حملے بھی کریں، ڈرونز وغیرہ کے یا کچھ اور۔ انٹیلیجنس کلیکشن تو ہو ہی رہی، پہلے بھی ہو رہی تھی، اب بھی ہوگی۔ ان سارے واقعات میں 2-3 چیزیں دیکھنے کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ مسلمان ملک اتنے بے وقوف کیوں ہیں؟ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ سازشیں کی جا رہی ہیں، سازشیں بنی جا رہی ہیں، اور یہ خود بخود منہ اٹھا کے اس میں کیوں چل پڑتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو کیا ہمیں قرآن کریم میں دی ہوئی رب العالمین کی ہدایت، رب العالمین کی بتائی ہوئی بات کہ یہ یہودی اور نصرانی کبھی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، یہ ہمیں کیوں نہیں یاد رہتی؟ اس میں نصرانیوں کا تو کہا گیا، یعنی عیسائی جو ہیں ان کے بارے میں تو کہا گیا کہ یہ شاید تھوڑا بہت ان میں کچھ نرمی ہو، لیکن یہودی تو سازشی ہے، وہ تو کبھی بھی آپ کے حق کی بات نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ آپ کو لوٹنے کی بات کرے گا، آپ کو تباہ کرنے کی بات کرے گا، مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کی بات کرے گا۔ پھر کیوں نہیں یہ سبق ہم سیکھتے کہ کس کمال مکاری سے اسرائیل بنایا گیا، جبکہ فلسطینیوں کی زمینیں آہستہ آہستہ خریدتے، قبضہ کرتے، فلسطینیوں کو اٹھا کے باہر مارا۔ کل اگر یہی واقعہ یو اے ای کے ساتھ ہو، یا یہی چیز جو ہے وہ بحرین کے ساتھ ہو، پھر کیا ہوگا؟ یو اے ای میں پراپرٹی کا کاروبار بہت ہے، اور اسرائیلیوں کے پاس پیسہ بہت ہے، کسی نے یہ پابندی تو رکھی نہیں۔ یہاں تو انہوں نے سینیگاگز وغیرہ پہلے ہی بنانے شروع کر دیے، اسرائیلیوں کی عبادت گاہیں یو اے ای والوں نے۔ تو وہاں اگر وہ بلڈنگیں بناتے ہیں، بلڈنگیں خریدتے ہیں، پراپرٹیز ان کی اگر بے پناہ بن جاتی ہیں، تو وہ آپ کی اکانومی میں بہت بڑے حصے دار بن جائیں گے، پھر آپ کو جان چھڑانی مشکل ہوگی، ان کی سازشیں ہوں گی اور آپ کی بربادی۔ یہ وہ افسوسناک صورتحال ہے جو کہ ایران اور عرب ممالک کی دشمنی کی وجہ سے اس خطے میں پیدا ہو رہی ہے۔ میں پہلے بھی اپنے ولاگس میں کہتا رہا ہوں کہ مسلم دنیا کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ان کو فوری طور پہ یمن کا قضیہ چکانا چاہیے، یمن کی جنگ بند کرانے کے لیے کام کرنا چاہیے، تاکہ
دوسری قوتوں کو بہانہ نہ ملے یہاں آنے کا۔ اسرائیل سے جان چھڑانے کی بات تو الگ رہی، خود جن پہ ہم بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں کوئی صلح صفائی کا انتظام کریں پاکستان کے ساتھ مل کے، انڈونیشیا کے ساتھ مل کے، وہ ہے طیب اردگان۔ خود طیب اردگان آج کل چھلانگیں لگا رہے ہیں کہ اسرائیل کا صدر آئیں گے وہاں پہ ترکی کے دورے پہ، وہ ویلکم کر رہے ہیں۔ ترکی نے کھل کے کہا ہے اسرائیل کو کہ ہم اپنے تعلقات دوبارہ آپ کے ساتھ بحال کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ وہ مشکلات ہیں جو کہ آج مسلمانوں کی ذلت کا باعث ہیں کہ ہم نہ تو اپنے پاؤں پہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا جانتے ہیں اور نہ ہی اپنی حیثیت اور وقار کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔